سے رسالت کی علم بردار ماں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی بے شمار آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کی بلندی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتوں سے بے پناہ محبت اور لگاؤ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ الغرض اس قسم کی بے شمار آیت ایسی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوصاف و کمالات کا نہایت دلکش انداز میں تذکرہ کیا ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رفعت اور مقام کی بلندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ زامیہ حاضر کی پاک دینہ شہزادیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اس سے بھی آیا ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام کی مقدس اور پاکیزہ جماعت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مدح سرائی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی ہر ایک پہلو پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت، سچائی و امانت داری کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں کان اصدق الناس لہجہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاضراء فی خدریہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپردہ کواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخاوت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت خرچ کرنے میں تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت، عمدہ اور صفات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاضراء فی خدریہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ماشاءاللہ۔ اب آئیے نعت نبی گرو